وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو وجود دیا اور اس کا جو مقصد بتایا، اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر متضاد قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور دونوں کے داعیے انسان کو اپنی اپنی جانب کھینچتے ہیں. دو صلاحیتیں نیکی اور برائی کی ہے، اور ہم اس نیکی اور برائی کے مرکز کو شریعت اور قرآن نے جو بتایا کہ اس کو نفس سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارے اندر نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی. نفس امارہ وہ جو انسان کو برائی پر ابھارتی ہے، برائی کی طرف کھینچتی ہے، اس کی رغبت دلاتی ہے، لذت کی طرف بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے. اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی سے روک کر اچھائیوں پر ابھارتا ہے اور اچھائیوں کی تلقین کرتا ہے. اور اچھائیوں کی اس دعوت پر لبیک کہہ کے کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس سے متعلقہ امور پر ایمان لاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے. تیسری قسم کی. ان تینوں کے اپنے تقاضے ہیں اور یہ انسان کے اپنے وجود کا حصہ ہے. اس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں، جمعہ کے خطبے میں، شرور انفس کہ ہم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. صبح اور شام کی دعاؤں میں اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی. اتنا وسیلہ لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے عالم الغیب ہونے، اس کے ہر چیز کے رب ہونے کا حوالہ دے کر الوہیت کو اور توحید کو مان کر پہلی چیز کیا مانگی کہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. انسان کے لیے شر کا منبع دو ہے، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا نفس جو شہوات اور برائیوں کا پر ابھارنے والا نفس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے پناہ مانگنے کی مسلسل تلقین فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے عملاً، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عام دعاؤں میں، صبح اور شام کی دعا میں، جمعہ کے خطبوں میں بھی اس کا اعادہ کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے شرور سے تو پناہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی قسم بھی کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ اس نفس کی قسم، اللہ اس ذات نفس کی قسم اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، اس کے اندر جو صلاحیتیں عطا کی. ایک اہل علم نے بیان کیا کہ انسان کا ایک وجود ہے، ہمارا دھڑ، جسم اور اندر باہر کی اعضاء اور جوارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. علامہ شنقیطی وغیرہ نے بیان کیا کہ اس سے زیادہ اہم انسان کی وہ صلاحیت ہے جو خیر شر کی، نیکی اور برائی کی اس کے اندر دی گئی ہے، علم کے حصول کی دی گئی ہے. اور اس بنیاد پر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کائنات کی مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جسم کمزور ہونے کے باوجود اپنے سے بہت مضبوط چیزوں کو مسخر کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے سب سے بہتر ڈھانچے میں بنایا. جو ہمارا ڈھانچہ جسمانی ہے، اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناها. تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں یا آسمان جس کو اللہ نے بنایا؟ آسمان زیادہ مشکل ہے. ہاں ہم اس سے کمتر ہیں، لیکن آسمان کے مقابلے میں انسان کی کیا خوبی ہے؟ جو ہمارے اندر علمی صلاحیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر و شر کو اختیار کرنے کی اور تفریق کرنے کی صلاحیت عطا کی، یہ زیادہ اہم ہے.
اس نفس کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اس کی برائی اور تقوی دونوں کو اللہ نے ڈال دیا، الہام کر دیا، ودیعت کر دیا۔ وَنَفْسُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اب جس انسان نے اپنے اس نفس کو صاف کیا، برائیوں سے پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کو خاک آلود کیا، گندا کیا، برائیوں سے ملوث کیا، تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس اعتبار سے نفس پر توجہ دینا بہت اہم ہے، اور آج کے ماحول میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان برائیوں کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، علم اور معلومات کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تقریریں خوب ہوتی ہیں، کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ آج ہم واٹس ایپ کھولیں تو ہر انسان اور خاص طور سے نئی نسل کے لوگوں کے ہاتھ میں روز نصیحت کی اور علم کی بڑی باتیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اس نصیحت اور باتوں کے بالکل خلاف ہماری عملی زندگی ہے۔ وہ جو تحریر میں نظر آتا ہے، کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ عمل میں نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں ابھی کل الیکشن ہوا، ہار جیت اور جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ جیتنے والے نے خود جو ہے یہ اعلان کیا کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ کی جائے، اور ہم نے دیکھا کہ کیا طوفان بدتمیزی مچایا گیا۔ کون سی قوم کو، ملت کو جو ہے ایسی کامیابی نصیب ہو گئی جس کی وجہ سے ہم سرخ رو ہو رہے ہیں یا کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ ہمارے وہ مسائل جو منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، سازشیں، وہ سب کے سب ویسی ہی ہیں، اور اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے جھوٹی خوشیاں ہم اس طرح مناتے ہیں۔ اس میں بے تحاشا پیسہ بہایا گیا اور آتش بازیاں کی گئی، غیر مسلموں کے طور طریقے اختیار کیے گئے، عبادت گاہوں کا، بزرگوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ تو تازہ مثال ہے اس لیے سے بیان کیا۔ ہماری زندگی میں روز یہ حالات ہو رہے ہیں کہ اچھائیاں ہم جانتے ہیں، برائیوں سے واقف ہیں، لیکن عملی طور سے برائیوں کو اختیار کرتے ہیں، اچھائیوں کو اختیار نہیں کرتے۔ پند و نصیحت، قول اقوال زرعی خوب بیان کیے جاتے ہیں، کسی کو معلومات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ خطبے اور یہ ہو رہے ہیں، یہ تو خیر ہم سمجھتے ہیں ایسا کیا فارمیلٹی اور کھانا پوری جیسا معاملہ ہو گیا۔ عوام اور پبلک یہ بتاتی ہے کہ یہ بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ علماء کو نمبر دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے اچھی تقریر کی، فلاں نے اچھی تقریر نہیں کی، اس پہ مزہ نہیں آیا۔ تو یہ صرف لذت اور محظوظ ہونے کی چیزیں رہ گئی ہیں، علم، نصیحت، واعظ، عبرت کی باتیں نہیں رہ گئی۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ دلوں میں یہ قساوت کیوں آ گئی ہے، سختی جس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی بیماریوں کا قرآن میں ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ فرمایا، اس میں سب سے بڑی بیماری جو ہے انسان کے دل کی، وہ قساوت قلبی ہے، دل کی سختی۔ قساوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر نصیحت کا، واعظ و نصیحت کا، تذکیر کا کوئی اثر نہ ہو۔ جنت و جہنم کا تذکرہ سن رہے ہیں، جنت سن کے جنت کے حاصل کرنے کا عملی شوق پیدا نہ ہو، اور جہنم کا خوف ایسا پیدا نہ ہو جس سے آدمی گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اپنے آپ کو برے کاموں سے روک لے، یہ چیز پیدا نہ ہو۔ یہ جو کیفیت میں نے بیان کی کہ ہم اچھائی برائی جانتے ہیں، اس کے باوجود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم دل کی سب سے بڑی اس بیماری کے شکار ہیں۔ قساوت قلبی عام ہے، لوگوں پر نصیحت کا اثر نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں، یہ کان سے گزر کر ہمارے دلوں تک آواز نہیں پہنچتی، قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، سچائیوں کی ہو، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس قساوت کا ایک سبب یہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں اور نفس پرستی کا جذبہ غالب آ گیا۔ یہ نفس ہمارا بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نصیحتیں سنیں اور ہم پر بھی نصیحتوں کا اثر ہو، قرآن اور حدیث کو جس طرح صحابہ کرام سننے کے بعد اس کا اثر قبول کرتے تھے، ہمارے اندر بھی وہ خشوع، وہ نرمی، دل کی وہ رقت آئے، تو اس کے لیے نفس کا علاج اور تزکیہ ضروری ہے۔ علامہ شیخ عبد الرزاق عبد المحسن حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد، انہوں نے ایک رسالہ لکھا کہ نفوس کے تزکیے کے طریقے، اور اس میں انہوں نے 10 نکات بیان کیے کہ دل کو صاف کرنے کے 10 طریقے، 10 طریقے، 10 سے زیادہ ہیں، انہوں نے 10 کو بیان کیا۔ اس میں پہلے نمبر پر توحید کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح ایمان، وحدانیت اور اللہ کے تعلق سے ایمان کا، اسماء و صفات اور ربوبیت و الوہیت کا صحیح تصور، عقیدہ انسان کے تزکیے کی سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی توحید کو اختیار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے۔
اور اس کے بغیر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن حدیث کی بے شمار دلیلیں۔ توحید کی ضد شرک ہے جو سب سے بڑی گندگی ہے۔ یہ گندگی اگر دل میں ہو تو انسان بظاہر کتنا بھی اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ گندا کا گندا ہے، نجس ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں، اور نجس چیز کبھی جنت میں نہیں جا سکتی، جہنم سے کبھی نہیں نکلے گی۔ اگر شرک پر آدمی مر گیا تو ساری برائیوں کی گندگی کی جڑ شرک ہے، سب ساری اچھائیوں کی توحید ہے۔ یہ ایک چیز ہے، میں ابھی اس کو نہیں، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن جب ہوگا تو اس دن کسی کا کوئی مال اور اولاد، بنون اولاد، کام نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے والد کا تذکرہ ہے اس آیت سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ امام الانبیاء، ابو الانبیاء، ہاں، اللہ رحمان کے خلیل، اور ان کو کہا، ان کے بارے میں اس سے پہلے تذکرہ ہے کہ ان کے باپ کے وہ کام نہیں آئیں گے۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ ان کے سامنے ان کے باپ کو جب وہ کہیں گے کہ تو نے مجھ سے اللہ وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو جو ہے مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے باپ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس طرح سے ذلیل و رسوا ہو۔ کہا جائے گا کہ ابراہیم یہ تمہارے گھر والے نہیں ہیں، اور جب پلٹ کے دیکھیں گے تو ایک بجو کی شکل میں، آزار کی شکل بدل جائے گی، وہ گندگی میں خون میں لتھڑے ہوئے ہوں گے، فرشتے کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ سیدنا ابراہیم اپنے باپ کے کام نہیں آئیں گے اس لیے کہ شرک تھا۔ اپنے آپ پر ہم غور کریں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کون ہمارے کام آئے گا؟ کوئی نہیں، ہمارے اعمال اور ایمان بس۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے، جس کا نفس سلیم ہو، یعنی پاک صاف ہو۔ کس سے ہو؟ کس سے پاک؟ شرک سے پاک ہو، رسول کی مخالفت سے پاک ہو، بدعات و خرافات سے پاک ہو، حرص، شبہات اور شہوات سے پاک ہو۔ اسی نفس کا تزکیہ اور علاج کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں اطمینان چاہتے ہیں، ہم نفس مطمئنہ بننا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ نفس مطمئنہ کیسے بنیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ شیخ عبدالرزاق نے کہا توحید، پھر دعا کا ذکر کیا، صبح شام کی، اٹھتے بیٹھتے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے، خوب دعا، خوب ذکر کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیا جائے، کبھی نہ بھولا جائے اللہ کو۔ تیسری چیز انہوں نے قرآن وغیرہ کو بیان کیا۔ ایک چیز انہوں نے، میں یہاں دو چیزیں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی وقت کم پڑے گا، بہت اختصار کے ساتھ۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اسوہ بنانا، اور آپ کا راستہ اختیار کرنا، اور اس سے جوڑ کر ایک چیز جو انہوں نے بیان کی، انہوں نے الگ بیان کی، میں جوڑ کر بیان کر رہا ہوں، کہ ایک چیز جوڑ کر کے اچھی صحبت اختیار کرنا، بری صحبت اور سنگت سے بچنا۔ اس موضوع کو لوگ غیر اہم یا بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہماری زندگی پر، ہمارے فکر پر، ہمارے روزمرہ کے معاملات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایمان اور کفر، سنت اور بدعت کو اختیار کرنا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلی بات کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں میری نظر میں قرآن کی ایک آیت میں مذکور نظر آئی۔ میں نے جو ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کی خطبہ مسنونہ کے بعد، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور وہ دن، قیامت کا دن، اس سے پہلے جنت، اہل جنت وغیرہ کا تذکرہ ہے، سورہ فرقان کی آیتیں ہیں کہ اس دن آسمان بادل کے اوپر، بادل کے ساتھ یا بادل پر، غمام رقیق سفید بادل کو کہتے ہیں، بادل پر پھٹ پڑے گا۔ یہ آسمان جو ہم کو اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، یہ پھٹ جائے گا، قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے خوب اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سلطنت، قوت اور ملک حقیقت میں سچے طور پر صرف رحمان کے لیے ہوگی، صرف رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ وہ دن ہوگا جو کافرین پر بہت سخت ہوگا، سبوں کے لیے سخت ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہوگا، آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہے کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر بڑے بڑے رسولوں پر، اور آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی سے پہلے سارے انبیاء کیا جواب دیں گے؟ نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس۔ اور ہر نبی کہے گا ان کے مطالبے پر کہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد ہوگا، اتنا غضبناک۔ اللہ کے سامنے لب کشائی اور زبان کھولنے سے ڈریں گے انبیاء کرام،
قرآن نے کہا فرشتوں میں بھی کوئی بولنے کی جرات نہیں کرے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جبرائیل اور فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، بول نہیں سکے گا، کوئی بات نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور جب اجازت ملے گی بھی تو وہ معقول اور درست بات کہے گا، الٹی سیدھی یا وہ بات نہیں کہے گا جو اصولوں کے خلاف ہو، کہ مشرک کے لیے سفارش کرنے لگے یا کوئی ایسی بات جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے اب ہم اپنے رشتہ داروں کو اور ان کو جو بخشوا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جتنی جس کے بارے میں جس کو اجازت ملے گی وہ اتنا ہی بولے گا. وقال ثوابا، یہ وہ دن ہوگا انتہائی دہشت ناک، باپ بیٹے بیٹی سے، بیٹے بیٹیاں باپ سے ماں سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر دن اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، لاپرواہ بنا دے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا. وہ کافروں پر تو بہت بھاری ہوگا، مومنوں کے لیے ہلکا ہوگا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت کا انداز دیکھیے کہ اس سخت دن کی بھی نسبت اللہ نے کس کے کی ہے، کہ پہلے کہا الملک یومئذ الحق للہ، نہیں کہا کہ اس دن سچے سلطنت، پوری کی پوری سلطنت اور اختیار و قوت اللہ کے لیے ہوگا. یہ نہیں کہا یہاں اللہ کا لفظ یا کوئی دوسرا نام اللہ کا نہیں بھی، رحمان کہا. رحمان جو رحمت سے بھرپور ہے، رحمت کی نسبت کی، اسی رحمت کی وجہ سے آج ہم اور آپ زندہ ہیں گناہوں کے باوجود. اس رحمت سے دنیا کے سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. کوئی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر، اس کی قہاریت اور اس کے انتقام پر غالب ہے، اس کے غضب پر غالب ہے. اسی لیے سارا کاروبار کائنات چل رہا ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اس کی رحمت پر غالب ہوتا تو ہم ایک گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتے. یہ ڈھیل چھوٹ جو ہم کو ملتی ہے نہیں ملتی. شرک اور کفر کرنے کے باوجود، اللہ کی بغاوت کرنے کے باوجود، بدعت و خرافات کرنے کے باوجود، قتل عام کرنے کے باوجود، اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو توڑنے کے باوجود جو مہلتیں مل رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے کہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کا مقام دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اپنی طرف منسوب کیا جو میں نے یوم یقوم الروح والملائکہ، وہاں بھی رحمان کا ذکر کیا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا غلبہ ہے اور اللہ نے اس دن کی نسبت رحمان کی طرف کی. اب آگے جو ہے نقشہ کھینچا. ہم اپنے آپ کو تصور کریں، قصے کہانی کی طرح قرآن نہیں سننا چاہیے. قرآن ہمارے پروردگار کا کلام ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی چیزیں ہیں اگر ایمان ہوگا تو. اس منظر سے سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس مرحلے سے گزرنا ہے. ہر انسان کو اس دن وہاں اکٹھا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم انسان، ظالم کون ہے؟ مشرک، کافر، شریعت کا مخالف، رسولوں کی تکذیب کرنے والا، انکار کرنے والا. اب ایک وہ ہے جو کافر کہلاتے ہیں، ایک ہم ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن قدم قدم پر قرآن و حدیث کی چیزوں کو ٹھکرا رہے ہیں. تو یہ ہمارا عملی کفر اور انکار ہے، یہ ہمارا ظلم ہے. جب ہم شریعت کو جانتے بوجھتے اسے پس پشت ڈالتے ہیں، ہندوانہ طور طریقے غیر مسلموں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، تو ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، پٹاخے پھول لیں، رنگ کھیل لیں، مسجد کے سامنے بے حرمتی کر لیں. لیکن یہ ہے تو شریعت کی مخالفت، یہ کسی نہ کسی شکل میں ظلم ہے. اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے بوجھتے اللہ کے دین سے بغاوت کرتے ہیں. ایسی کتنی بغاوتیں روز کر رہے ہیں اور ہمیں فرصت بھی نہیں ہے، اس بات پر توجہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. ہماری نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے. ایک مسلمان اگر قبر پرست گھر میں پیدا ہو گیا، اس کے سامنے قرآن حدیث کی تعلیم آ رہی ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، فلاں مزار کا دھاگا اور کڑا باندھے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی امیدیں غیر اللہ سے، قبروں سے، بزرگوں سے، اولیاء اور صالحین سے وابستہ کیے ہوئے، وہ قرآن اور حدیث ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اور جہاں جہاں ہم مخالفت کر رہے ہیں، عقیدے میں، عمل میں، اعتقاد میں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. ساری چیزیں آگے آ رہا ہے. یہ سارے کے سارے ظالم، یوم یعض الظالم علی یدیہ،
ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے ہاتھوں کو یہ افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، اپنے گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، اپنے ہی منہ سے، قرآن کا ایک بیان ہے، اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا، آپ کے راستے کو راستہ بنایا ہوتا۔ ایک تو رسول کی سنگت ہے، ہم وہ نہیں ہیں اختیار کر سکتے آج جو صحابہ کرام ہیں، رسول کے ساتھ سبیلا راہ اختیار کیا ہوتا، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، سنت پر چلتا، نبی کی بات مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ یہ اتنی موٹی سی، اتنی صاف اور سیدھی سی بات دوسروں کو چھوڑیے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، ہم کو وہ ماننا ہے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اسے ماننا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ کنارے ہے، ہمارے بزرگ کو، ابھی میں آ رہا تھا جو ایک مسجد سے آواز، خطبے کی شروعات ہو رہی ہے، امام احمد رضا خان صاحب کا علم اور فلاں کا علم۔ ہمارے یہاں یہ دعوتیں جو چل رہی ہے، کوئی اپنے امام کی ثنا خوانی کر رہا ہے، کوئی اپنی شخصیت اور اپنے پیر صاحب کو ہوا میں اڑا رہا ہے، پانی پہ چلا رہا ہے، کوئی کسی کی بزرگی اور عظمت بتا رہا ہے، کوئی کسی کی عظمت بتا رہا ہے۔ نبی کی دعوت کو آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آپ کی تعریف میں زیادتی کی جاتی فوراً روکتے، کہا مجھ کو نہیں، اللہ کی تعریف کرو۔ انبیاء کی دعوت کا منہج یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ دلوں میں بٹھاتے تھے کہ اس کی عظمت و کبریائی کو جانو پہچانو، صبح شام اس کا ذکر کرو، اس کی بڑائی کا خیال رکھو، اس کو یاد رکھو۔ یہاں میں، میرے پیر صاحب، میرے امام صاحب، میرے بزرگ، میرے فلاں، یہ کس سے چلتے ہیں اور وہ دین کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں فلاں اور فلاں کی عظمت بٹھانے کے لیے دین آیا، اتارا گیا ہے۔ بھائی ہوگا کوئی بہت اچھا انسان، ہم اس کو اچھا مانیں، اس کی تعریف کریں موقع آ جائے تو، لیکن نمونے کے اعتبار سے، دین میں اتباع کے اعتبار سے کس کو اختیار کرنا ہے؟ قرآن کی بالکل صاف تعلیم ہے، لیکن میں نے کہا جیسا کہ ہم اور آپ کو بہت سارے مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم تو فلاں کے مقلد ہیں، ہم تو فلاں سلسلے کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں، تو اب نقشبندی، چشتی، قادری کا جو طریقہ ہے ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے۔ ہمارے پیر صاحب جو بتا رہے ہیں ایسے عبادت کرو، ایسے مراقبہ کرو، ایسے فلاں کرو، ہم یہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معطل ہو گئے، انہوں نے جو طریقہ بتا دیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ منسوخ ہو گیا، یا آپ کا کلمہ محمد الرسول اللہ کا جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، یا وہ کنارے ہے، ریزرو ہو گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کہے گا ظالم شخص، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں امام اور ان کی بات کو مان کے نبی کی بات کو اگر چھوڑا، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، کسی کو لگ رہا ہوگا کہ فلاں مسلک اور فلاں لوگوں کے خلاف بول رہا ہوں، نہیں، یہ دین کے موافق بول رہا ہوں، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کی وضاحت کر رہا ہوں۔ غلط ہے تو چیلنج ہے، کوئی بتا دے کہ غلطی ہے۔ کہے گا ظالم آدمی کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلا ہوتا، سنت اختیار کرتا، فلاں اور فلاں کے راستے پہ نہیں چلتا۔ آگے جملہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش، ڈبل کہا، ڈبل، یا ویلتا لیتنی، افسوس اور حسرت و یاس کی انتہا ہوگی، لیکن یہ افسوس اور حسرت اس دن کوئی کام وام نہیں آئے گا، صرف زبان سے بولے گا انسان، یا ویلتا لیتنی، ڈبل افسوس، کاش، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا۔ خلیل خالص دوست کو کہتے ہیں، فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا۔ اب یہاں فلانن میں سب آ گئے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نبی کے جیسا جس کو جو مان رہا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے چلوں گا، فلاں صاحب نے کہہ دیا تو وہی مانوں گا، ہمارے علماء نے کہا حلال تو حلال، ہمارے علماء نے کہا حرام تو حرام، ہمارے پیر صاحب نے بتایا کہ ایسے مراقبہ کرو، ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ فلاں مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھو، یہ حل کرو، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، بیعت کر رہے ہیں جو بدعتی بیعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت بتائی وہ بیعت ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، صوفیہ کے یہاں چلنے والی بیعت آج مرد اور خواتین میں یہ عام ہے۔ اور لوگ بزرگی کے قصے بیان کر کے اپنے بزرگوں، اپنے سلسلے اور اپنے حلقے کی تعریف کرتے ہیں کہ اتنے لوگ بیعت کر لیا، آپ بھی ہو جاؤ، نہیں کیے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ قرآن حدیث کو توڑ مروڑ کر یہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور نبی کے نام پر، دین کے نام پر دین کی مخالفت کروائی جا رہی ہے۔ اگر یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، میں یہاں کہہ رہا ہوں، جہاں تک جن کانوں تک میری آواز پہنچے وہ غور کریں،
اب اس کو سننے کے بعد تحقیق کریں کہ جس راستے کو وہ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ راستہ اللہ کے نبی کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو بچے کو یاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ، بہترین نمونہ، جس کو اللہ نے سب سے اچھا کہا، اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے، اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ایک صاحب آتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب تو ایسے ہیں، وہ اتنے سالوں تک فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے، وہ تو ایسے ہیں کہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں کھیلتے تھے، اور فلاں کرامت کا مظاہرہ کرتے تھے، ایسے ویسے۔ ٹھیک ہے، مان لیا، ابھی صحیح غلط جانے دیجئے، میں نے یہ بات کوئی پہلی بار نہیں کی ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے، اس لیے بار بار آتی ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی ایسی کرامات اور ایسے کرشموں کا مظاہرہ بھی کر دے تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پا سکتا ہے؟ کوئی ایک مسلمان اس بات کا فتویٰ دے دے، جو بولے گا وہ شاید کہ یقیناً وہ کافر ہو جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اگر دنیا کا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کم درجے کا نبی، انبیاء میں درجات ہیں، اس کے مقابلے میں بھی کوئی ولی کو برابر مانے، اس سے اونچا یا اس کے برابر مانے، تو وہ کافر ہے۔ اور ہمارے ہاں صوفیہ کے یہاں جو ہے وہ ان کے اولیاء انبیاء سے زیادہ افضل مانے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور لوگ چلا رہے ہیں یہ کاروبار، ہمارے اندھے ہو کے لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ قرآن حدیث کی یہ تعلیم موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی پہنچ، اللہ کے نبی کی یہ حدیث کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنی پڑتی، اس کے بغیر چارہ نہیں، کون نہیں جانتا؟ اب کتنی سیدھی سی بات ہے، ایک عام آدمی بولے کہ مسلک سمجھ میں نہیں آتے، یہ بھی بولتا ہے تو حق لگتا ہے، وہ بھی بولتا ہے تو حق لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، نبی نے بتایا نہیں؟ نبی کی یہ حدیث تم نے نہیں سنی کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، تو پھر کس کی اتباع کرنی ہے؟ کس کی بات ماننی ہے؟ فیصلہ کہاں ہوگا؟ فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، یہ کوئی دلیل ہے؟ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل ہے یہ جو امام مالک کا قول ہے۔ امام مالک ہم میں سے ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، قبول بھی۔ آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے اس کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی، اور ہم ان کی بات رد کرتے ہیں۔ میرے امام کی بات ہے تو امام کی بات رد نہیں ہوگی، نبی کی بات رد ہو جائے گی۔ کہاں ہیں ہم؟ کون سا دین مانتے ہیں؟ ہم پر جو مصیبتیں، آفتیں، طوفان آ رہے ہیں نا، یہ فلاں لیڈر دور نہیں کر سکیں گے، کسی سیاسی پارٹی، کسی علمی ڈگری اور بہت دولت کما لینے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اور قدرتی وسائل آج مسلمانوں کے پاس ہیں، سب سے زیادہ ممالک کی تعداد مسلمانوں کی ہے، تعداد میں بھی حقیقت میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں، دنیا جو بھی کہے، لیکن کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے عالمی مقام سے لے کر ملکی سطح پر۔ ابھی کل ایک کلپ دیکھی، ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، مسلمانوں پہ الزام ڈالا جاتا ہے، اور ایک آدمی پوری مسلمان قوم کو کھلے عام دھمکی دیتا ہے کہ تمہارے گھروں میں ماتم ہوگا، کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ اور وہی بات، اس کے حل کی بات اگر کوئی مسلمان کہہ دے تو کیا ہوگا، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کیا وقت اور وقار ہے آپ کی اور ہماری؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ایک پتا بھی اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بے عزت اور رسوا ہو رہے ہیں، کیا بلا وجہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے علم کے بغیر ہو رہا ہے؟ اللہ کی مشیت کے خلاف ہو رہا ہے؟ اللہ کی آزمائش اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب کام کر رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، عذاب سے، اور یہ عذاب ہے ہمارے کرنی کا نتیجہ۔ کون سا معاملہ ہمارا سیدھا ہے بتائیے؟ گھر میں آپس کے حقوق کے معاملے میں ہماری توحید اور عقیدہ درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی کا مقام اور رسالت کا مقام دیتے ہیں، سنتوں کو اختیار کر کے بدعتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور جتنے بھی احکامات ہیں جو نہیں جانتے جانے دیجیے، جو ہم جانتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، وہ مانتے ہیں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں ہے۔ ہمارے ہاں سب لوگ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں۔ مولانا نے بہت اچھی تقریر کی، لوگوں کو سوچنا چاہیے، خود کو چھوڑ کے سب دوسروں کو سوچواتے ہیں، لوگوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، سارے ہر ایک کا یہی معاملہ ہے۔ غیبت نہیں کرنا چاہیے، سب بولیں گے، حدیث بیان کریں گے، لیکن کوئی ایک مجلس ایسی نہیں ہے مرد اور خواتین کی جہاں غیبتیں نہ ہوتی ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، قول و فعل کا تضاد، علم اور عمل کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہمارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کا راستہ اختیار کرنا، یہ تزکیہ نفس ہمارے دلوں کے صفائی کے لیے،
ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، تزکیہ نفس کا ایک اہم چیز ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ آیت نفس کے تزکیے اور مسلمان کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور آپ کو اسوہ بنانے کے لیے عقائد میں، اعمال میں، اقوال میں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی ایک بنیاد ہے، شریعت کی ایک اصل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم کو اللہ نے یہ کہا، اس کا مطلب کیا ہوا علامہ ابن کثیر کا، کہ ہم کو عقیدہ اپنانا ہے، عبادات کرنی ہے، معاملات کرنا ہے، حلال و حرام دیکھنا ہے اور اخلاق اختیار کرنا ہے، حق حقوق کی بات، ہر چیز میں اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھا جائے۔ نبی سب سے بہترین اسوہ ہے، تو ہر چیز میں آپ کی پیروی کی جائے۔ جب آپ کی سنت آ جائے تو اب فلاں اور فلاں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ بھی کوئی بات دوسری کہہ رہے ہیں تو ہم کو نہیں ماننی ہے، نبی کی بات ماننی ہے۔ اماموں اور فلاں کی بات تو دور کی ہے۔ یہ کلیئر اور صاف بات ہے۔ کیوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اور میں جو بات کہہ رہا ہوں کچھ لوگ سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ مسلک کی بات کر رہے ہیں۔ مسلک کی نہیں، قرآن کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا، ابن جریر طبری وغیرہ نے نقل کی روایت کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، سورہ آل عمران کی مشہور آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ یہ دعویٰ کرے گا یا یہ قبول کرے گا کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے؟ سب کہیں گے کہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کس معیار پر اس دعوے کو صحیح یا غلط مانا جائے گا؟ آپ محبت کرتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت دینا ہے تو نبی کی اتباع کیجیے۔ اتباع کاہے میں؟ عقیدے میں۔ کاہے میں؟ اعمال میں، عبادات میں، دنیا کے طور طریقوں میں۔ خوشی منانے میں پٹاخہ پھوڑنا، رنگ لگانا نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ہم جو رسمیں مناتے ہیں بہت سارے شادی بیاہ میں، نبی کی شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے امور جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اور پھر بھی کر رہے ہیں، تو ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، لیکن عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کی سنت بتائی جائے کہ یہ سنت ہے، نماز میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، حج کا یہ طریقہ ہے، نہیں، ہمارے مسلک میں تو یہ ہے۔ اب آپ چاہے جو عنوان لگائیں، کتنے بڑے بھی امام کی بات کریں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پہ عمل کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، میں اماموں کا نام نہیں لے رہا ہوں، پیغمبر کا نام لے رہا ہوں جہاں کوئی امام نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی پیغمبر کے طریقے پہ چلے، پوچھ لیجئے دنیا کے کسی بھی مفتی سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ ہو، دین کا عمل مانا جائے، دنیا کی بکواس کی جائے کہ یہ اتنا اچھا ہے اور وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ایسا کر لینا کیا غلط ہے کیا؟ ہاں غلط ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے تو کوئی بھی کتنا بھی خوبصورت عمل و بدعت ہے، خرافات ہے، غلط ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑنا، اس آیت سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اللہ کی محبت چاہیے تو رسول کی اتباع کرنی ہے، فلاں اور فلاں کی نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، فلاں موقع ہے تو ارمان نکالیں گے۔ اب قرآن حدیث کچھ بھی کہتے ہو، ہم اپنے نفس پر چلیں گے، عام بات ہے، یہ صرف ایک کل کی بات یا ایک الیکشن کی بات نہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، خالص تزکیہ نفس کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اب تزکیے کے لیے کچھ لوگوں نے، شیخ عبدالرزاق نے لکھا یہ بات، کچھ لوگوں نے، ائمہ ضلال گمراہی کے اماموں نے مختلف دوسرے طریقے اختیار کر لیے نبی کے طریقے سے ہٹ کے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو خلوت میں جائیں، اندھیرے میں جائیں، ہمارا بتایا ہوا فلاں ذکر کریں، مراقبہ کریں، تنہائی اختیار کریں۔ یہ جو طریقے اور راستے بتائے گئے
جتنے بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر ہٹے ہوئے ہیں تو سب کے سب گمراہی ہیں۔ وہ کتنے بڑے پیر صاحب بتاتے ہوں، کتنے بڑے پیر صاحب بتائے ہوں کہ یہ ذکر کرو، یہ مراقبہ کرو، نبی کے طریقے پہ نہیں ہے تو وہ تزکیہ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے دل کو گندا کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ بدعت پر عمل کر رہے ہیں، سنت پر نہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نفس کا معاملہ، نفس کا علاج جو ہے وہ جسم کے علاج سے زیادہ سخت ہے۔ ہمارا جسم اگر بیمار پڑ جائے، کینسر ہو جائے، بلڈ پریشر کا معاملہ ہو، شکر کی بیماری ہو، فلاں اور فلاں اور فلاں بیماری کوئی بھی ہو، تو اب اس بیماری کے لیے ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کیا کہ فلاں سبزی کھا لے میں، فلاں پھل کھا لے میں، فلاں جڑی بوٹی یا گھر کے باہر جو ہے فلاں درخت لگا ہے اس کو کھا لے میں تو ہمارا علاج ہو جائے گا۔ کسی نے چلتے پھرتے کچھ بھی کہہ دیا مان لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ یہ جسم کی بیماری کی بات ہے، اور نفس کی بیماریوں کا علاج علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جسم کی بیماریوں کے علاج سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے اطباء علاج کرنے والا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا ہے، انبیاء کرام کو۔ اب اگر انبیاء کے طریقے کو چھوڑ کر دل کی بیماریوں کے علاج میں ایک انسان کسی اور کے طریقے کو اختیار کرتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ گیا، مراقبہ کر رہا ہے اور فلاں عمل کر رہا ہے، سنت سے ہٹ کر اپنے ایجاد کردہ لوگوں کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کے علاج کو چھوڑ کر اس کے ہٹ کر اپنے دل سے علاج کرتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے اس بیماری کا علاج میں یہ کر لیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ اپنے جسم کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ غلط دوائیں، غلط چیزیں، ہو سکتا ہے دوا کے نام پہ زہر کھا لے، ایسی چیز جو اس کے لیے زہر کا کام کرے، اس کی بیماری کو اور بڑھا دے۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت ہمارے لیے سب سے بڑا میزان ہے، میزان اکبر ہے، سب سے بڑی کسوٹی ہے، معیار ہے۔ اب آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو ہم معیار بنائیں اپنے ہر معاملے میں۔ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اپنے نفس کو گندا کر رہا ہے صفائی کرنے کی بجائے۔ اس لیے ہم دل کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو اختیار کرنا ہے وہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تلاوت کی جائے، سمجھنے کی کوشش کیا جائے، علماء کی مصاحبت اختیار کی جائے۔ اور دوسری چیز، وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے الگ ایک خطبہ چاہیے، لیکن میں نے چونکہ تذکرہ کیا قرآن کی اگلی آیت کی جو پڑھی ہے کر لوں، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ دو جملہ تھا، ایک نبی کا ساتھ اختیار کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ فلاں کو خلیل نہ بناتا۔ تزکیہ نفس کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے، نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بری صحبت اور سنگت سے بچا جائے۔ سورہ کہف کی مشہور آیت ہے، میں اس سے پہلے جعفر نگر مسجد میں اس پر لمبا چوڑا خطبہ دے چکا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے۔ صبر کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، روکنا، صبر کر کے، محنت کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں، دولت پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، شہرت کے لالچی نہیں ہے کہ میرا نام ہو، واٹس ایپ پہ اخبار میں میرا نام آئے، رپورٹ آئے۔ یریدون وجہ، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ایسے اچھے لوگوں سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹاؤ جس کی وجہ سے تم دنیا کی زیب و زینت کو چاہنے لگو۔ دنیا کو چاہتے ہوئے اچھے لوگوں کا ساتھ مت چھوڑو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم میں جتنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں سب سوچیں کہ دنیا کو چاہتے ہوئے آج ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس اس سے تعلق رہے گا تو فائدہ ہوگا، کاروبار میں فائدہ ہوگا، میرا کام بن جائے گا، فلاں آدمی پاور میں ہے تو اس سے اپنا رشتہ استوار کروں، اس کے ساتھ رہوں۔ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے کچھ مفادات وابستہ ہیں تو اس کے ساتھ دن و رات گزار رہے ہیں۔ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اخیار یعنی نیک لوگوں کی صحبت کا حکم دیا اور ان کی صحبت اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے پر محنت کرنے کا، مجاہدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ،
ولا تعد عیناک، دونوں آیت جملوں کو دیکھیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں آپ کو مشقت اٹھانی پڑے تو وہ بھی اٹھائیے، ان کا ساتھ مت چھوڑیے. وَإِن كَانُوا فُقَرَاءَ، اگر کہا کہ اگرچہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو. آج ہم دیکھتے ہیں فقیر ہے تو کیا مطلب ہے، امیر کی صحبت اختیار کی جائے، دولت والا وہ آپ کو ذلیل کرے، بے عزت کرے، کوئی دولت دیتا ہوتا نہیں ہے، کوئی کسی کی قسمت بناتا نہیں ہے. لیکن اگر نیک انسان ہو تو اس کی صحبت سے نیکی اختیار کرے گا تو قسمت بنے گی. برا انسان ہو تو وہ دولت مند ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، ہاں اگر برا ہے تو آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو تباہ کرے گا. علامہ سعدی آگے کہتے ہیں اس لیے کہ نیکی کی، نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنے میں اتنا فائدہ ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسن درجے کی روایت، علامہ البانی نے ابو داؤد کی روایت کو حسن کہا ہے کہ المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تو دیکھے تم میں سے کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. علامہ خطابی اس کی تشریح میں اس حدیث کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی کو اپنا دوست بناؤ جس کے دین، اخلاق اور امانت داری سے راضی ہو کہ یہ دیندار ہے، یہ نیک ہے، یہ ایماندار ہے، یہ سود نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، سازش نہیں کرتا، غیبت چغلیاں نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو دوست بناؤ. ہمارے یہاں ساتھ میں رہتے ہیں، پیٹ پیچھا کہتے ہیں بہت برا آدمی ہے اور ساتھ بھی نہیں چھوڑتے. یہ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں ہم نہیں. اس سیٹھ صاحب ہیں، ہمارا مفاد وابستہ ہے، ناراض ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا یہاں بگڑ گیا. ارے دھاگوں اور کڑوں پر جو ہے جو قوم ایمان لے آئے، اپنی قسمت اور حالات کو بدلنے کے لیے جو ہے گنڈے تعویذ دینے والے اور جادوگروں کے یہاں لائن لگا کے ہماری مائیں بہنیں کھڑی ہوں، سرے عام کھڑی ہوں، کاروبار چلتا ہو، وہ قوم کہاں سے فلاح پائے گی. میں نے ابھی کچھ تناظر میں کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ اور رسول کے فرامین میں آپ پستی، اللہ کی رحمت سے محرومی، مسلمانوں کے ذلیل اور خوار ہونے کے جتنے اسباب بیان کیے گئے قرآن حدیث میں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر غور کرے تو ساری چیزیں پائی جائیں گی. یہود و نصارہ کے بگاڑ کی جتنی چیزیں قرآن و حدیث میں، کوئی ایک چیز بھی آج ایسی نہیں ملے گی جو مسلمانوں میں نہ ہو. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچانک کوئی کرشمہ ہو جائے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، کوئی قربانی نہ دیں. بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے، غلامی کی زندگی جیتے جیتے حوصلے بھی مر گئے. تاتاریوں کو کہتا تھا تاتاری رک یہاں، میں تلوار لاتا ہوں تجھ کو مار دوں گا. تاریخ میں ہم پڑھتے تھے، میں نے کئی مرتبہ کہا تو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کو تاتاری بولتا تھا یہاں رک، میں تلوار لا کے تیری گردن کاٹوں گا، اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بھاگ جائے. بنی اسرائیل جب نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ دریا پھٹا، اس میں سے نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، معجزہ ہوا، نکل گئے، دریا کے پار ہو گئے. فرعون اور آل فرعون پورا لشکر آیا، دریا مل گیا، ڈوب گئے. موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد جب کہہ رہے ہیں کہ چلو فنا بستی میں، اللہ نے حکم دیا تو کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. آپ اور آپ رب جائیے، لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پوری قوم آج مسلمانوں کی یہی ہے، دوسرے لڑیں، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے. مسائل کا حل دوسرے کریں. کسی کی آواز آئی تو لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ حل کرے گا، پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ کا مسئلہ جب تک آپ اور ہم سدھریں گے نہیں، حل نہیں ہونے والا. وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو قرآن و حدیث نے بتایا تو حل نہیں ہونے والا. ہم گناہ کریں، شرک کریں، بدعات کریں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کریں، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، ہماری پیشانی پر بل نہ ہے، تو ہمارا گردن کٹے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پامال ہو ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری پیشانی پہ بل نہ آئے، ہم برائی سے روکنے کی کوشش نہ کریں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم تکلیف میں آئے تو اللہ کی رحمت آ جائے گی. ہم امتحان میں کہاں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے لیے اپنے قریب کو کتنے سے ناراضگی اختیار کیا آپ نے، کتنے قریب کو دور اور دور کو قریب کیا دین کے لیے؟ نہیں کیا نا، تو پھر رحمت کی امید کہاں سے؟ ہماری دوستی دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ دین ہے. کسی کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے، فلاں مخالف، کسی کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس کے خلاف بن گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ محاسبہ نفس پر اسی سے جڑے ہوئے موضوع پر خطبہ دیا اور اس میں ایک سوال اٹھایا کہ ہمارے ہاں آج الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ فلاں پارٹی اور فلاں لیڈر کے لیے لڑ رہے ہیں. ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں. وقت لگانا، کام دھندا چھوڑ کے اس میں دینا، محنت کرنا، غور و فکر کرنا کہ ہمارے پارٹی کو یا
لیڈر کو کیسے ووٹ زیادہ ملے گی، اتنی فکر. اور پھر اس میں اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کا توڑ کرنا، لڑائیاں کر لینا، آپس میں دشمنیاں کر لینا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ دین کے لیے کبھی اس کا عشر عشیر جذبہ ہمارے پیدا ہوا کہ ہم اپنا وقت نکال کے ٹائم چھوڑ کر جو ہے دین کے لیے وقت دیویں، مسجد سے جڑ جائیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اختیار کریں. جو شرک و بدعت کرتا ہے اس کو منع کر کے وہ ناراض ہو تو ناراض ہو. حق کے لیے ہم دشمنیاں مول لینے کے تیار ہیں؟ نہیں، دنیا کے لیے تیار ہے. شرک بدعت کوئی کر رہا ہے، کون دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ اڑائے؟ ٹانگ اڑانا پڑے گا. نہیں اڑائی آپ نے تو اللہ تعالیٰ جب عذاب آئے گا تو سب کو لپیٹے گا عذاب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے دوسری یار اللہ کے رسول ہم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی کہ اچھی صحبت والے کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی جو حامل المسک، مشک کو اٹھانے والے، خوشبو بیچنے والے کے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو یا تو وہ اس خوشبو کو خریدے گا یا وہ تحفے میں دے گا، یا پھر اگر کچھ نہ تحفے میں دے نہ خریدے تو کم سے کم اس کی خوشبو آئے گی، مشام جہاں معطر ہوں گے، انسان کو فرحت محسوس ہوگی. یہ اچھی صحبت کا اثر ہے. اہل علم، نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کو اچھائی کا حکم دیں گے، نیکی کی طرف رغبت دلائیں گے. اذان ہوگی تو کہیں گے چلو نماز پڑھ لیں. اور اگر برے لوگوں کے ساتھ ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، یا دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ارے بیٹھو بعد میں پڑھ لیں گے. نماز روز تو پڑھتے ہی ہے نا، ایک چھوٹی دو چھوٹی مسلسل چھوٹی. اور بہت ساری برائیاں جب سامنے آتی ہیں، ارے کوئی بات نہیں، آج تو لوگ ایسا کرتے ہیں، آج بغیر حرام کے کون ترقی کرتا ہے. جب آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں یار لوگ تو پک پھنی میں چوری کر رہے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت کر رہے ہیں، وہ بھی غیبت کر رہے ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، دیندار ہیں، پھر بھی جو ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا تو کیا برا ہے. بری صحبت کے اثر کا میں ایک تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں. بہت نقصانات. بری صحبت کے نقصان کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نبی کی بیوی ہے، لیکن قوم کی صحبت اختیار کی، برے لوگوں کے ساتھ رہی. جب اللہ کا عذاب آیا تو نبی کے بیوی ہونے کے باوجود ایسی صحبت، نبی کی صحبت میں نبی کے جیسا ہونا چاہیے، اس کے طریقے پہ ہونا چاہیے، لیکن اس نے قوم کی صحبت اختیار کی اور ان کے ساتھ. قوم کا گناہ اس میں نہیں تھا. کسی نبی کی بیوی نے کبھی فحاشی یا زنا نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے بعد کوئی نبی کی بیوی رہ نہیں سکتی. تو اس گناہ میں نبی کی بیوی شریک نہیں تھی، لیکن اللہ کا عذاب ہے. قرآن نے کہا کہ لوط اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والی اور ہلاک ہونے والی. بری صحبت کا اثر یہ ہوا کہ نبی کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کفر میں رہ گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا. اور اچھی صحبت اختیار کرنے پر اصحاب کہف کا، جو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے پڑھیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر 300 سال سے زیادہ کی لمبی نیند عطا کی. 300 سال سے زیادہ کرامت کے طور پر غار میں گئے، سوئے رہے. ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی سویا رہا. کتا انسان نہیں تھا، مکلف نہیں ہے، لیکن اس کی صحبت اچھی تھی، ایمان والوں کے ساتھ تھا، تو اس صحبت کا اثر کتے کو بھی ملا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اچھی صحبت میں آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا. اور بری صحبت کی مثال اللہ کے رسول نے کہ نافخ کیر، یہ لوہار کی بھٹی کو دھونکنے والا، اگر وہاں بیٹھو گے تو یا تو تمہارا دامن داغدار ہوگا یا بدبو آئے گی، بری بو آئے گی، تم کو نقصان ہی ہوگا. ایسی ہی مثال اچھی اور بری صحبت کا ہے. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کا ساتھ اختیار کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں ایسی اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا، بعض علماء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس حجت پیش کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن ابو جہل اور ابن امیہ نے کہا کہ کیا اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے. آخر میں وہ ایمان نہیں لائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا مقدر اور جو ہے اپنی جگہ، لیکن جو سبب چیزیں بنتی ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بنا کہ ابو جہل اور ابن امیہ جو مشرکین کے سردار تھے، ان کی صحبت اور ان سے دوستانہ تھا ابو طالب کا،
آخر وقت میں ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پر وہ ایمان لے آتے، دل سے مانتے تھے کہ میرا بھتیجا سچا رسول ہے، ہو سکتا تھا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن بری صحبت کا اثر تھا کہ کلمے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اور بھی باتیں ہیں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، آخری ٹکڑا، کہ آدمی ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا، اس کے راستے پر چلا ہوتا، کاش فلاں کو، افسوس میں فلاں کو اپنا دوست اور خلیل نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس شخص نے، فلاں نے، وہ انسانوں کا میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے، اس شخص نے مجھ کو ذکر سے گمراہ کر دیا، اللہ کی شریعت نصیحت سے، قرآن سے، حدیث سے مجھ کو ہٹا دیا۔ اب یہ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو دین کے نام پر قرآن و حدیث کے خلاف بدعت کے طریقے بتا رہے ہیں، بیعت لے کے کہہ رہے ہیں فلاں پیر صاحب کو، فلاں سلسلے کو مانو۔ بہت واضح بار بار کہہ رہا ہوں میں، کچھ لوگوں کو بہت برا لگے گا، میری تقریر دوسروں تک پہنچے گی تو اس پر بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن کیا کروں، ارد گرد جب باتیں ہو رہی ہے تو یہ اپنا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ جو برا مانتا ہے برا مان کے، میں چاہتا ہوں تحقیق کریں، ہم سے ناراض ہوں لیکن تحقیق کریں کہ کیا یہ بیعتیں، یہ سلسلے رسول کے طریقے اور شریعت کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان کی بات ہے، ہم سے ناراض ہونے کے بعد آپ اپنا نقصان نہیں ختم کر سکتے، آپ کے نقصان کی بات ہے کہ آپ اس کو دین بنائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس مرحلے سے گزرنا پڑے کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، فلاں کو خلیل نہیں بناتا، اس نے ہم کو اللہ کی شریعت سے، ذکر سے غافل اور گمراہ کر دیا۔ اس جاءنی، جب وہ میرے پاس آیا، وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو ہے ہی انسان کے لیے دغاباز، یہ دوستی کا وعدہ کرتا ہے، برائی میں ملوث کرتا ہے، اور جب پریشانی اور ہلاکت کا ٹائم آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، تو اللہ وہ کہے گا کہ میں نے کیا کیا، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میری بات کو، مجھ کو جو ہے ملامت مت کرو۔ یہ شیاطین کا معاملہ ہے۔ تو کوئی انسانوں میں سے، جناتوں میں سے جس آدمی کے پیچھے آپ چل رہے ہیں یا چلیں گے، قرآن اور حدیث کو، رسول کا طریقہ چھوڑ کر، کوئی بھی انسان ہو، کتنا بڑا پیر بابا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ طریقہ غلط ہے تو قیامت کے دن وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، دنیا میں بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے دل کو صاف ستھرا بنانے کی، اس کا تزکیہ کرنے کی توفیق دے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ جو خطبہ دیا تھا محاسبہ نفس، اس میں موت کا ذکر کیا۔ موت بھی تزکیہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ساری انسان کی جو لالچ، ہرس و ہوس، دنیا داری ہے، آدمی اگر غور کر کے قبرستان اور موت کو اپنے سامنے لائے کہ ہمیں بالآخر یہی جانا ہے، پوری دنیا بھی کما لے تو وہ چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو یہ انسان جو ہے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو سمجھ کے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اس دنیا کو بنانے کی کوشش کرے گا جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کا راستہ توحید سے ملتا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع سے ملتا ہے، اچھی صحبت، علماء کی صحبت اور اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں جو بری صحبت اور اچھی صحبت کا قاضی ایاز کہتے ہیں، اسی کی بات پر ختم کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تلقین کی کہ ہم مشرکین سے، بدعتیوں سے، خرافات کرنے والوں سے، اور وہ لوگ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی مجلسوں میں غیبت چغلیاں کرتے ہیں، ان کی مجلسوں سے ہم پرہیز کریں، ان سے دور رہیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کا ساتھ اختیار کریں، علماء کی سنگت اختیار کریں، وہ علماء جو نیک ہیں، صالح ہیں، علماء ربانیین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھوں کی صحبت اور اچھوں کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بالکل۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن